آج بات کریں گے عثمان ہادی کے بارے میں، بنگلہ دیش کا وہ نوجوان جو ظلم کے خلاف، جو یزیدیت کے خلاف، جو فرعونیت کے خلاف، جو ظالم جو ہے نا وہ سیاستدانوں کے خلاف کھڑا ہوا، جس نے آواز بلند کی اور بغاوت کا اعلان کیا، اور پھر دیکھو دیکھ پورا بنگلہ دیش کھڑا ہوا۔ آج اس عثمان ہادی کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا۔ عثمان ہادی کا قصور کیا تھا؟ عثمان ہادی کا قصور یہ تھا کہ اس نے حسینہ واجد، وہ کرپٹ سیاستدان، جس طرح پاکستان کے کرپٹ سیاستدان ہے نا، اسی طرح بنگلہ دیش کے بھی کرپٹ سیاستدان تھے۔ جس طرح آج پاکستان کا حال ہے نا، جس طرح آج پاکستان میں لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے مر، اس طرح بنگلہ دیش کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں کے سیاستدان بھی ملک کو لوٹ کے کھا رہے تھے، اور جب وہاں پر کوئی آواز بلند کرتا تھا، جب وہاں کو پوچھتا تھا کہ بھائی ہمیں اتنے سال ہو گئے آزاد ہوئے، تو بھائی کیا کریں، آپ کیا کریں، ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی ملک نیچے جا رہا ہے۔ تو پھر وہاں کی جو ظالم حکومت تھی حسینہ واجد کی، وہ لوگوں کو اٹھواتی اور غائب کروا دیتی، جس طرح کہ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے یا جیلوں میں اٹھا کے بند کر دیا جاتا ہے، جس طرح آج عمران خان جیل میں پڑا ہے۔ آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ بنگلہ دیش جب حسینہ واجد کا تختہ الٹا نا، عثمان ہادی کی جو نا وہ جب احتجاج شروع ہوئے، عثمان ہادی نے یہ احتجاج شروع کروائے، تو حسینہ واجد کی جیلوں میں وہ لوگ بھی پڑے تھے جو پچھلے 18 سالوں سے قید تھے۔ ان کی قید ہونے کی کوئی وجہ کیا تھی؟ وہ کوئی جو نا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ کوئی قاتل نہیں تھے، وہ کوئی اشتہاری نہیں تھے، وہ کوئی لٹیرے نہیں تھے۔ وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے والے، وہ تمام مصنف، وہ تمام صحافی، وہ تمام رائٹر، وہ تمام وکیل جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے۔ حسینہ واجد نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ جس طرح ہمارے ہاں غائب کر دیا جاتا ہے، اسی طرح حسینہ واجد نے بھی ان لوگوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیلوں میں ڈال دیا۔ جب وہ جیل ٹوٹی، 18 سال پہلے جن لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا، جن لوگوں کو بند کیا گیا تھا، وہ جو نا وہ وہاں موجود تھے، لیکن ان کے گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ یار یہ مر گئے ہیں، اور ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دیا۔ وہاں بھی یہی تھا، وہ عثمان ہادی کیا کہہ رہا تھا، اس کا بھی یہی جو نا وہ احتجاج کا جو احتجاج شروع ہوتا ہے، وہ ایک کوٹا سسٹم تھا، جو سیٹیں اٹھا کے ایم این اے ایم پی اے کے بچوں کو دے دی جاتی تھی، پھر ایم این اے ایم پی اے اپنے جو نا رشتے داروں میں بانٹتے تھے۔ تو اس نے احتجاج کیا کہ بھائی کیوں محنت کریں ہم، ملک میں ٹیکس دیں ہم، اور تم سب کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو حوالے کر دو۔ تو اس نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، اور یہ احتجاج جو ہے نا وہ پھر بنگلہ دیش میں آگ کی طرح پھیلا، اور اس کے بعد تقریباً 1100 لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عثمان ہادی کی قیادت میں بنگلہ دیش کو ظالموں سے، یزیدوں سے آزاد کروایا۔ آزادی کی ایک قیمت جھکانی پڑتی ہے، جس طرح عثمان ہادی نے جھکائی، جس طرح بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی قیمت جھکائی۔ کہا جاتا ہے کہ 1100 کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد بنگلہ دیش ان جو ہے نا وہ گدھوں سے آزاد ہوا، ان مگرمچھوں سے آزاد ہوا جو بنگلہ دیش کو کھا رہے تھے۔ اور آج اس عثمان ہادی کو انڈین کی ایک ایجنسی ہے را، اس نے حسینہ واجد کے کہنے پر اسے شہید کروا دیا، اور ایک بار پھر جو ہے نا وہ بھارت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے بنگلہ دیش میں، اور بھارت کی جو ایمبیسی تھی وہاں پر جو ہے نا وہ آگ لگا دی گئی۔ خدارہ عثمان ہادی وہ بنگلہ دیش کی جو ہے نا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، سنہری حروف میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو ہی یاد رکھتی ہے، یا ان لوگوں کے بارے میں ہی بات کرتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں، جو دلیر ہوتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنی قوم کو آزاد کروا کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک ایسی راہ ہموار کر کے چلے جاتے ہیں جہاں پر پھر ملک بھی ترقی کرتا ہے اور لوگ بھی آگے جاتے ہیں، نہ کہ ہمارے ان پاکستانیوں کی طرح۔ جس طرح آئی ایم ایف نے ابھی پچھلی دنوں میں رپورٹ جاری کیا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں، 5300 ارب روپے کی۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کے پی کے ایک جو ہے نا وہ کوستانی ایک اسکینڈل ہوا تھا، جس بندے نے یہ کرپشن کی تھی وہ 12 ارب روپے نیب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ ڈاکٹر جو ہے نا وہ عاصم کو دیکھ لیں، ڈاکٹر عاصم وہ شخص ہے جس کے اوپر 456 ارب روپے کا کیس تھا، جو زرداری کا رائٹ ہینڈ تھا، اور آج وہ بھی جو ہے نا وہ بری ہو گیا۔ تو بھائی آپ کو عثمان ہادی بننا پڑے گا، آپ کو عثمان ہادی کی طرح آپ نے حق کے لیے جو ہے وہ نکلنا پڑے گا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک عثمان ہادی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور یقین جانیے عثمان ہادی کو اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام دے گا، کیوں نہیں دے گا، وہ ضرور دے گا۔ اس نے اپنے ملک کے لیے، اس نے اپنے ملک کے بچوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اسے حالانکہ تھریٹ کال آتی رہی، وہ کہتا رہا کہ مجھے کال کر کے ہندوستان سے ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے میں جو پہلا کردار تھا وہ عثمان ہادی کا تھا، عثمان ہادی ہی کھڑا ہوا تھا اس یزیدیت کے خلاف، اس فرعونیت کے خلاف۔ پھر دیکھو دیکھ پورا بنگلہ دیش کھڑا ہوا، لیکن کل جو ہے نا اسے عثمان ہادی کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہ بھائی جنتی ہے، اس نے اپنے قوم کے لیے جان دیا، اپنے ملک کے لیے جان دیا، غریبوں کے لیے جان دی ہے، اپنے فائدے لیے جان نہیں دی۔ اور اس نے آخری الفاظ اس کے پتہ کیا تھے؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے کوئی رشوت نہیں لی، میرا کوئی جسم اتنا موٹا تازہ نہیں ہے کہ حرام کھا کے میں پھول گیا ہوں۔
मुझे तो भाई जी थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, 1 गज जो है ना ज़मीन का टुकड़ा चाहिए और एक छोटा सी जो है ना वो कफन चाहिए, उसी में मुझे को लपेट के मेरे झंडे में जो है ना वो मुझे दफना देना। और यूं ही हुआ कि फिर उसके झंडे में उसको लपेट के दफनाया जाएगा कल, और उसकी मैयत को बांग्लादेश पहुंचा दिया गया। और लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं भारत के खिलाफ कि आपके लोग, आपकी एजेंसीज इसमें शामिल हैं। तो खैर, जब तक आप जालिम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो भाई जालिम आपको ऐसे ही खाते रहेंगे, ऐसे ही लूटते रहेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कब खड़े होते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपने उस्मान हादी बनना है कि या फिर जो है ना वो जुल्म सहना है।